بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نماز کو مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے، اس لیے اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کسی عذر، بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے نماز وقت میں ادا نہ کر سکیں تو شریعت نے اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر اسے بعد میں ادا کرنے کا سختی سے حکم دیا ہے۔ آج کل تساہل پسندی کا زمانہ ہے۔ اول تو بہت سے مسلمان نماز ادا ہی نہیں کرتے، اگر کبھی پڑھ بھی لیں تو شرائط و آداب کا بالکل خیال نہیں کرتے اور خشوع خضوع سے خالی نماز محض اٹھک بیٹھک کا نمونہ پیش کرتی ہے، اور بس چاہے تو یہ تھا کہ مسلمان اہم نماز کی چھوٹ جانے پر نادم ہوتے، دو بے تائب ہوتے اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنی قضا شدہ نمازوں کو جلد ادا کرتے۔ افسوس افسوس کہ بعض دین کے ٹھیکیداروں نے اپنی کم علمی اور کوتاہی فہمی سے اس معاملے کو بھی اپنی اوٹ پٹانگ خواہشات کے حوالے کر دیا، چنانچہ افراد تفریح کا شکار ہو کر رہ گئے۔ ایک گروہ نے یہ نظریہ بنا لیا کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، محض توبہ سے ہی کام چلا لیا جائے، جبکہ دوسری طرف بعض اہل بدعت نے اس عبادت کا حلیہ بگاڑتے ہوئے یہ حل نکالا کہ ساری زندگی کی نمازیں ادا کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو قضاء عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی اور یہ کہا کہ صرف 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس طبقہ فکر کے افراد رمضان المبارک میں اس مخصوص نماز کے جھوٹے میسج پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام سادہ لوگ مسلمان بھی اسے صحیح سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی نماز میں ادا نہیں کرتے اور اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ بالکل الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں نہ صرف محض توبہ سے ذمہ سے قاصد ہوتی ہیں اور نہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو 4 رکعات کی مخصوص نماز کو ادا کر لینے سے ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں، بلکہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے کہ اس نے فلاں نماز نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، جبکہ صحیح مسلم میں کچھ الفاظ کے اختلافات کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے یا اس سے کوتاہی کرتا ہے، فرمایا اس کا کفارہ اگر وہ اس کا ذکر کرے تو اس کی دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز کے وقت میں سو جائے یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے اپنی قضا شدہ نماز یاد آئے تو وہاں سے پڑھ لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مطوع امام مالک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتے وقت اس کو اپنی چھوڑی ہوئی قضا نماز یاد آ جائے تو جب امام سلام پھیرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ بھولی ہوئی قضا نماز پڑھے، اس کے بعد دوسری نماز پڑھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
जामे में हजरत अबू उबैदा बिन अब्दुल्ला मसूद कहते हैं, उबैदा बिन अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, हजरत अबू उबैदा बिन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ग़ज़वा खुंदक वाले दिन मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 नमाजें पढ़ने से रोक दिया था, यहाँ तक कि रात का कुछ हिस्सा गुजर गया जितना अल्लाह ताला ने चाहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया तो उन्होंने अजान दी और फिर इकामत कही। बस ज़हर की नमाज पढ़ी फिर इकामत कही तो असर की नमाज पढ़ी फिर इकामत कही तो मगरिब की नमाज पढ़ी फिर इकामत कही और इशा की नमाज पढ़ी फिर इकामत कही। और इमाम बुखारी हजरत इब्राहिम नखवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं, इब्राहिम ने कहा जिसने 20 साल तक एक नमाज छोड़ दी वो इसके अलावा किसी और चीज की तरफ नहीं लौटे। जिस शख्स ने एक नमाज छोड़ दी तो गरचे साल में भी गुजर जाए तो वो शख्स इससे अपनी कज़ाशुदा नमाज को अदा कर रहे। इमाम इब्ने नजीम हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, असूल ये है कि वो हर नमाज जो किसी वक्त में वाजिब होने के बाद रह गई हो उसकी कज़ा लाजिम है, ख्वाह इंसान ने वो नमाज जानबूझकर छोड़ी हो या भूल कर या नींद की वजह से नमाज रह गई हो। छूट जाने वाली नमाज में ज्यादा हो या कम हो। मशहूर शहर मुस्लिम अल्लामा नूवी शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स की नमाज फौत हो जाए इसकी कज़ा इस पर जरूरी है, ख्वाह वो नमाज किसी उज़्र की वजह से रह गई हो जैसे नींद और भूल या बगैर उज़्र के छूट गई हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब दें और साथ ही बेल के लगे बटन को प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।